سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ پاکستان کے موجودہ حالات پہ کسی جگہ پہ بھی بیٹھ جائیں، کسی محفل میں بھی چلے جائیں، یہی بحث ہو رہی کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ جس طرح آپ سب کے علم میں ہے، پی ٹی آئی، پھر اس کے بعد تحریک لبیک، اب کس کی باری ہے، اور یہ سارا کچھ آج کے حالات میں ایک طرف افغانستان کے ساتھ ہمارا پنگا چل رہا ہے، دوسری طرف پاکستان کے اندرونی حالات اتنے خطرناک ہوتے جا رہے کہ وہاں پہ کوئی سیف نہیں ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں، آپ کے جو وزراء ہے، مریم نواز ہے فرض کریں، اس کو بھی پتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، اور پھر وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں، یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ لیکن میں نے کہا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کس رخ پہ یہ جا کے بیٹھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ صرف تحریک لبیک کی باری آئی ہے، یہ غلط فہمی اپنی جو ہے وہ دور کر لیں۔ اور اس سے پہلے طریقے یہ جو اپنی انصاف ہے اس کے اوپر تشدد ہوا، ان کے لوگوں کے اوپر بھی گولی چلی، پھر ان لوگوں کے اوپر بھی گولی چلی، اور ابھی جو فلم ہے وہ باقی ہے، ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، کیا مقصد اس کے پیچھے ہے، اور کل بھی مجھے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں، تو پاکستان کو مکمل طور پر اب تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پاکستان کو آرمی کے ذریعے، جس طرح آپ نے حالات دیکھے، وہاں پہ استعمال تو مریم کو کیا جائے گا یا شہباز شریف کو کیا جائے گا، اور لیکن حالات جو وہاں پہ اسلام کے نام پہ خراب کیے ہوئے ہیں، اس کو نارمل لانے کی کوشش کی جائے گی۔ تھوڑا ٹائم لگے گا، مگر آہستہ آہستہ ان علماء کو سب سے پہلے کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ میں آپ کو ایک اہم بات بتا رہا ہوں، کیونکہ کوئی بھی سیاسی پارٹی بغیر علماء کے، جیسے ہی کوئی حالات خراب ہوتے کسی سیاسی پارٹی کے، وہ مذہبی جماعتوں کو فوری طور پر آواز دیتے ہیں، اور مذہبی جماعتیں جو ہوتی ہیں اسی کام کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ کل خان صاحب نے بتایا تھا کہ 2016 سے یہ تحریک لبیک وجود میں آئی، اور اسے کیوں لایا گیا، یہ کل خان صاحب نے تو نہیں بتایا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں تحریک انصاف کو بھی ڈاؤن کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا گیا۔ یہ پاکستان جو ہے، یہاں پہ استعمال کی ہمیں بڑی عادت ہے، اور بڑے لوگ یہ تبصرے کر رہے ہیں، یہ جی 1000 بندہ وہاں پہ مر گیا، کوئی کہہ رہا ہے اتنے مر گئے۔ ویسے انٹرنیشنل میڈیا نے یہ خبر دی ہے کہ 1000 سے زیادہ بندے جو ہیں وہاں پہ مرے ہیں، اور اچانک وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا، یہ غائب کر دیے گئے۔ تھوڑی سی اس پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو جب عمران خان وہاں سے جلوس لے کے پہلی دفعہ آیا تھا، اور یہ ماحول بنایا جاتا ہے، یہ ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ اس کو کسی نہ کسی طرح مقدمات بنائے جائے، اس کو کیچ کیا جائے بندے کو۔ انہوں نے عمران خان کو بھی راستے سے ہٹا دینا تھا، مگر وجہ اس کی یہ کہ عمران خان کے ساتھ ظاہر کافی جو دنیا ہے پاکستان میں، خیبر پختونخوا میں، اور یہی وجہ تھی کہ وہاں عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا آہستہ آہستہ، ایک دفعہ پکڑا گیا، حالات دیکھیے، پھر ان حالات کے 9 مئی کا جو بھی ڈرامہ چلا، ابھی تک اس پر سزا لوگوں کو مل رہی ہے، جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حالات بنا دیے گئے ہیں کہ جو مرتے ہیں ان کو مار دو، جو آواز اٹھائے، جو پکڑے جاتے ہیں ان کو جیل میں ڈال دو، جو جیل کے لائق ہے اسے وہاں بھیجو، جو مرنے کے لائق ہے اسے اوپر بھیجو۔ یہ ایک ایسا سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے۔ روزانہ آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ پاکستان میں عام 150 10 20 لوگ مر جاتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے میں، ایک جانور کی لڑائی پہ بھی 10 روپے پہ لڑائی ہوئی بندہ مار دیتے، 10 روپے 20 روپے 50 روپے بندے مرتے رہتے۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، پاکستانیوں فکر کی ضرورت نہیں، آپ نے اپنی قیمت خود ڈاؤن کی ہوئی ہے، آپ نے اپنی قیمت جو ہے وہ خود گرائی ہوئی ہے، اور کوئی وہاں پہ نہیں کہ 1000 مر گیا یا 900 مر گیا یا 700 مر گیا۔ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی 4 دن خبر چلے گی، 2-4 دن چلے گی، ہم بھی یہ پروگرام کریں گے، اس کے بعد ہمارا کوئی نہ کوئی نیا ایشو نکل آئے گا، پھر اس میں بات شروع ہو جائے گی۔ لیکن آنے والے دنوں میں ان تمام، یہ بات نوٹ کر لیں میری،
جو بھی مذہبی جماعتیں ہیں، چاہے وہ فضل الرحمان ہے، چاہے وہ دوسرا ہے، تیسرا ہے، ان کو سیٹ کر دیا جائے گا، ایسا سیٹ کیا جائے گا کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جس طرح یہ جو لبیک والے ہیں، ان کی طبیعت سیٹ کی ہے، اسی طرح ان کی بھی ایک ایک کر کے، کیونکہ بہت ضروری ہے، جب ایک ایک کر کے ان کی طبیعت سیٹ ہوگی تو پھر ظاہر ہے جو ان کے ذہن میں جو سیاسی لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، مریم جیسے یا شہباز شریف جیسے، کہ ہمارے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے ذریعے یہ سارا کچھ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچ جائیں گے۔ یہ ہے اہم پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بڑا شور ہے کہ جناب جو کچھ بھی نون لیگ کر رہی ہے، نون لیگ کا نام لیا جا رہا ہے، کہاں سے یہ گیم پڑتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ آپ سب کو علم ہے، لیکن ان کی بھی کمختی آئے گی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور ان کو کس طرح رگڑا پھیرا جائے گا، جس طرح بے نظیر، جس طرح ضیاء الحق، جس طرح بھٹو، جس طرح دوسرے تیسرے، لیکن تھوڑی عرصے بعد کچھ ٹائم لگے گا، لیکن مذہبی جماعتوں کو بہرحال یہ سوچنا پڑے گا کہ اب ان کا جو کھیل اتنی دیر سے تھا، بزنس تھا، یہ ختم ہو رہا ہے۔ مساجد ہے، ان کو کنٹرول کر لیا جائے گا، سرکار جو ہے کنٹرول کر لے گی، سرکار جو خطبہ بھیجے گی وہی پڑھا جائے گا، جو ترکی سسٹم ہے۔ اتنی جلدی نہیں ہوگا، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا ٹائم لگے گا۔ خیبر پختونخوا ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل وہاں پہ مر رہا ہوگا، کیونکہ وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ آرام سے یہ مان جاتے ہیں کہ وہاں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عوام کا وہاں پہ زور ہے۔ اگر وہاں پہ عوام کا زور نہ ہوتا تو وہاں بھی 10 سیٹوں والے جو ہوتے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہوتے، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا، اور جو وہاں پہ بھی وزیر اعلیٰ بنے گا اس کو سکون سے وزارت نہیں کرنی دی جائے، اس کو کسی نہ کسی طریقے میں مقدمات میں کسی جنجال پورے میں رگڑا لگتا رہے گا، جس طرح اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کو لگتا رہا۔ وہاں پہ طریقہ جو ہے واردات اور ہوگا، پنجاب میں اور ہوگا، سندھ میں اور ہوگا، بلوچستان میں اور ہوگا، اور اس کا اینڈ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی ریاست قائم کی جائے گی جو چلائے گی فوج سارا سسٹم، لیکن یہ جو لوگ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ سب غائب ہو جائیں گے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو اس طرح اس وقت مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پھر پارلیمنٹ سے بھی وہی فیصلے کیے جائیں گے جو انٹرنیشنل لیول کے مطابق ہوں گے۔ اس میں بڑے اہم فیصلے ہیں جو تبدیل ہونے والے، میں ابھی بتاؤں گا نہیں آپ کو، کیونکہ پھر لوگ جو ہے وہ اور طرف نکل جاتے ہیں، لیکن ایسے فیصلے جو پچھلے کئی سالوں سے پارلیمنٹ نے کیے تھے ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ آنے والے دنوں میں آپ کو آہستہ آہستہ چیزیں نظر آئیں گی۔ علماء سے بیانات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ، کئی علماء کے ان کے سافٹ ویئر پہلے اپڈیٹ کرتے، جب ان کو کہتے ہیں کہ جا کے آپ نے وہاں پہ سوشل میڈیا پہ تقریر کرنی، اس سے پہلے ان کی ہلکی پھلکی موسیقی جو آتی ہے اس کو سیٹ کیا جاتا ہے، دماغی توازن ہلے ہوئے ہیں ان کو واپس وہاں پہ لا کے پھر ان سے اعلانات کروائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کسی جگہ پہ بھی اب مولوی اکٹھا نہیں ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ زیادہ دیر یہ زیادہ بزنس نہیں ہے، کافی کاروبار انہوں نے کر لیا، لیکن اب میں دیکھ رہا تھا فلانا آستانہ، پتہ نہیں فلانا آستانہ، کئی آہستہ آہستہ آپ کو دیکھیں گے وہ سب کو سیل کیا جائے گا اور پھر ختم کیا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ یہ سارے کچھ کروا رہے ہیں وہ مساجد میں خود ہی کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم کر دیں، یا تو وہاں پہ سخت پہرا ہوگا، اور جو کہا جائے گا جس طرح سعودی عرب ہے، ترکی ہے، کہ آپ کو یہ پیپر دے دیا، پرچی تو ہم ظاہر پڑھنے کے ماہر ہیں، وہ پرچی دی جائے گی، اسی پہ خطبہ ہوگا، اسی پہ سسٹم چلے گا۔ مساجد جو ہے وہ اور ویران ہو جائیں گی، جو 400 600 200 بندہ آتا ہے ان میں کمی ہو جائے گی، جس کا دل چاہے گا وہ نماز پڑھے گا، جس کا چاہے گا نہیں۔ جو نئی نسل ہے وہ تو پہلے ہی ان کو صرف ختم نبوت، چوک یا عاشق رسول، اس کے علاوہ کسی چیز کا پتہ نہیں۔ اور پاکستان آنے والے دنوں میں ترقی کرے یا نہ کرے، لیکن یہ سسٹم چینج ہو جائے گا۔
اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں، یہ ہیں خطرناک اصل میں۔ یہ افغانستان ہو، ایران ہو، انڈیا ہو، یا اب چائنا کے ساتھ بھی اتنے اچھے تعلقات آنے والے دنوں میں نہیں رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ امریکہ بہادر کے ساتھ ہماری دوستی ہے، اور جس کی دوستی امریکہ بہادر کے ساتھ ہو جائے، وہ یوکرائن کا آپ حال دیکھ لیں، اس کے بعد وہ کہاں پہ رہتے ہیں، کہاں پہ جاتے ہیں۔ اور یہ سارا جو کچھ بھی ہے، یہ کیا بھی وہیں سے جا رہا ہے سسٹم کو چینج، جہاں پہ پچھلے دنوں صاحب بہادر ملے تھے، ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہیں سے یہ کہا گیا کہ جناب کوئی پرابلم نہیں، کوئی انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں، آپ وہاں پہ یہ سسٹم کو چینج کریں۔ جو کمزوریاں ان لوگوں کی تھی، خود بھی یہ علماء جو ہیں ان میں بھی تو یہی پرابلم ہے نا، یہ بھی تو مخالفت میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ تمام حدود پار کر دیتے ہیں، کیونکہ بحث کرنے کے قابل یہ لوگ نہیں ہیں، کسی کے ساتھ بحث نہیں کرتے، وہاں پہ بس توہین مذہب، توہین رسالت، یہی چلتا رہتا ہے۔ یہ سب جو ختم ہو جائے گا، اور اس میں میرا خیال ہے زیادہ انتظار نہیں آپ کو کرنا پڑے گا، اور پاکستان کا پورا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے اس کو چینج کیا جائے گا، اور اس پر جناب مکمل طور پر جو بھی لوگ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کام کرنے۔ جہاں تک ان سیاستدانوں کی زندگی خطرے میں ہے، یہ خود ہی ایک فلم چلائی جاتی ہے کہ فلاں کی زندگی خطرے میں ہے، اس کے بعد آپ کو بے نظیر یا پچھلے جو واقعات ہیں، لیاقت علی یا جو بھی ہے وہ یاد آ جائے گے، اور پھر کیونکہ ماحول تو بنانا ہوتا ہے نا تھوڑا سا، اور جب ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، چاہے وہ مریم ہو، چاہے وہ دوسری ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، جب ضرورت نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں طریقے لبیک کتنی بڑی بلا ہے، پتہ چل گیا آپ کو کتنی دیر لگی، سب کو کتنا وقت لگا ایک ہی جھٹکے میں سارا کام ہو گیا۔ یہ میں نے آج اس لیے آپ کو بتایا کہ بڑی دنیا یہاں پہ لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں اب پاکستان میں حالات ہمارے ایسے ہی رہنے ہیں، وہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، غریب ہے اس نے اسی طرح ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنی زندگی پوری کرنی ہے، جو امیر ہے ان کا قبضہ پاکستان پہ رہے گا جب تک پاکستان ہے۔ کبھی بھی آپ یہ قبضہ اس قوم کو اس طرح بیکار کر دیا جائے گا کہ اس قابل نہیں رہے گی، سارا سسٹم جو ہے انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا جو پچھلے کئی سالوں سے اس کو چلا رہے ہیں۔ سیاستدانوں کی ان کو ضرورت پڑتی رہے گی، مگر ان میں بھی یہ چھانٹی کرتے ہیں کہ عمران خان تو ایک بیوقوف انسان تھا، جس طرح اس نے سب کے ساتھ دشمنی لے لی، اس طرح یہ بیوقوفی نہیں کریں گے، یہ ایک ایک کے ساتھ حساب کریں گے۔ یہ نہیں کہ جس طرح عمران خان نے ساری پارٹیوں کے ساتھ بھی دشمنی لے لی تھی، اور جو ممالک تھے یورپی یا دوسرے تیسرے امریکہ، ان کے خلاف بھی وہ سمجھتا تھا کہ تقریروں کے ساتھ جو ہے وہ سیاست کی جاتی ہے، سیاست دماغ کے ساتھ کی جاتی ہے، حکومت دماغ کے ساتھ کی جاتی ہے، اور یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستانی جس طرح میں نے بتایا وہ کس سال میں ہے، کس سال میں زندگی گزارے، کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی آپ کو کہ وزیر داخلہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کوئی اتنا آپریشن نہیں کیا، ان لوگوں کے خلاف کیا جو دہشت گردی میں مبتلا تھے یا دہشت گردی کی وارداتوں میں تھے، سیدھا جواب دے دیا، کیا ہو گیا، ساتھ ایک مولوی کھڑا کر لیا تاکہ مولویوں کو پیغام چلے جائے، اور پھر خرید و فروخت ہے نا ہمارے مولوی کو جتنے مرضی، یہ فضل الرحمان بڑے نعرے لگا رہا تھا، کیا کرے گا، پیسے دیں گے خاموش ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے جس طرح کا بندہ اس طرح کا مول اس کا لگتا ہے، اور اس کو خرید لیا جاتا ہے، خریدنے کے بعد ظاہر ہے پھر اس کی جب ضرورت نہیں ہوتی تو اچھا وہ آفر کرتے ہیں، جس طرح پلاٹ پہ قبضہ نہیں کرنے آتے، یہ خاموش ہونا اتنے پیسے نہیں ہونا، طریقے لبیک الحال۔ یہاں پہ کل بات ہو رہی تھی کہ جناب یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں، تو وہ میں نے آپ کو اشارہ دے دیا تھا کہ وہ اب آپ دیکھیں گے نہیں پوری زندگی، جو آ کے وزراء کہتے ہیں ہم پہنچ چلے، یہ سب ایک فلم چل رہی ہے، جہاں 1000 بندے چلے گئے وہاں پہ تو کوئی بولا نہیں، تو ہو سکتا ہے وہیں پہ وہ بھی کہیں آس پاس ہوں۔ یہ عام آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، سمجھدار کے لیے اشارہ ہوتا ہے، اور بے وقوف کے سامنے جو مرضی کرتے رہو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ خیر ایسا سسٹم پاکستان میں کر دیا گیا ہے
کہ لوگ وہاں پہ نہ زندہ رہیں گے اور نہ وہ مردہ رہیں گے، روز جئیں گے روز مریں گے، اسی طرح کی زندگی جو ہے وہ نصیب میں ہوگی۔ آپ کسی دفتر میں جائیں گے، وہاں ذلت و رسوائی ہے آپ کے ساتھ، پولیس والے ہیں وہ عورتوں کو مار، کیا فرق پڑ جائے؟ یہ میڈیا پہ ویڈیو آ گئی، ایک آدھے کو معطل کر دیا، 4 دن بعد میں بحال کر دیا، کیا ہو گیا؟ عورت کو پھینٹی لائی، عورتوں کو وہاں پہ پولیس اسٹیشن میں بند کر کے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے، سب کچھ کرتے۔ سیاستدان بھی یہی کر رہے، پولیس والے بھی یہی کر رہے، اداروں میں بھی یہی کر رہے۔ تو یہ قوم جو ہے بد نصیب قوم ہے، اس کے نصیب میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ جن کو خدا نے عزت دینی ہوتی ہے یا عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر وہاں پہ رہنا پسند بھی نہیں کرتے، وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں جا کے دوسرے ان ممالک میں جہاں پہ عزت کی زندگی ہوتی ہے، یورپ جیسے ممالک میں، وہاں پہ آرام سے زندگی گزارتے۔ ایک صاحب نے کمنٹس لکھا تھا کہ آپ اشتعال دلاتے ہیں پروگراموں میں، اور مجھے ایسے بزرگ لوگوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس میں کیا اشتعال دے رہے ہیں۔ یہ آج میڈیا کی طاقت ہی ہے۔ آپ سوچ سکتے تھے کہ طریقے البیک کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ جب انٹرنیشنل میڈیا جب بات اس پہ کرتی ہے تو دوسرے ممالک کے وزراء، دوسرے ممالک کے سفارتخانے یہ پریشر ڈالتے ہیں۔ 1000 بندہ مر گیا، کتنے سفارتخانے یورپ کے وہاں سے بول رہے ہیں جناب یہ یہاں پہ ظلم ہوا ہے؟ کو بولا؟ آواز اٹھانی چاہیے۔ ہمارا تو چینل 4-5 سال سے، تو پاکستان میں تو 75 سال سے یہ حالات ہو رہے ہیں۔ آپ بزدل لوگوں کی وجہ سے آج آپ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ابھی آپ کے نصیب میں اور بھی ہے اسی طرح کے معاملات ہوں، کیونکہ یہ بزدل ہی ہے کہ جب آپ کے لیے آواز اٹھائی جائے تو آپ کا دماغ دوسری طرف چلے جاتا ہے۔ تو فکر نہ کریں، عادی ہو چکے ہیں آپ لوگ۔ چینل کو سبسکرائب اور مذہب کا ہر کامنٹس میں ہمارے میں مذہب کا لکھتے ہیں۔ یہ چینل سب لوگوں کے لیے ہے، یہ حق اور سچ کی آواز۔ وہاں پہ کسی فرقے کا نام لکھ کے کامنٹس نہ کیا کریں، اپنے بارے میں لکھا کریں، بس جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔